شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جن نعمتوں کے نتیجے میں عروج و غلبہ و فضیلت عالمین پر عطا فرمائی ہے، ان میں سے قرآن نے پہلی نعمت نجات از آل فرعون ذکر کیا ہے. نظام فرعونی جس کے تحت بنی اسرائیل اسیر تھے، ان کے عروج کا آغاز اس اسارت سے نجات سے شروع کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور مرحلہ وار آغاز ہوا ہے جس کو قرآن کریم نے مختلف آیات کریمہ میں ذکر فرمایا ہے. اور اس کے مقابلے میں فرعون نے جس طرح بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہے، اسیر و محکوم بنایا ہے، وہ مراحل بھی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں. اور ان میں سے باقاعدہ طور پر قرآن کریم نے عنوان دے کر جس آیہ شریفہ میں ماجرا بنی اسرائیل اور فرعون کا ذکر کیا ہے، سورہ مبارکہ قصص. سورہ قصص کی ابتدائی آیات میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا ہے کہ ہم آپ پر موسیٰ و فرعون کا ماجرا تلاوت کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں. آپ نے مومنین کو بتانا ہے، یعنی آپ کے پیروکار، ایمان لانے والے، قرآن کریم پر ایمان رکھنے والے لوگوں کی ہدایت کے لیے ہم نے یہ ماجرا آپ کو بتایا ہے. پس سورہ قصص ہو یا سورہ بقرہ، جہاں بھی ماجرا موسیٰ و فرعون کا یا بنی اسرائیل اور فرعون کا قصہ ہے، وہ سب مومنین کی ہدایت کے لیے ہے، یعنی ہماری ہدایت کے لیے ہے. اور اس میں ہدایت کا پہلو یہ ہے کہ جیسے بنی اسرائیل باوجود اس کے کہ خاندانی طور پر، نسبی طور پر ایک محترم، مہذب اور ایک قابل احترام خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور جس معاشرے میں گئے وہاں بھی ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا، لیکن تدریجاً یہی معزز اور محترم خاندان کے افراد و آنے والی نسلیں یہ وہاں کے لوگوں کے اسیر، غلام و محکوم بن گئے. اسی قوم کے اندر ایسی صفات پیدا ہوئیں، ایسے رویے انہوں نے اختیار کیے جس نے انہیں عزت سے گرا کے غلامی و ذلت تک پہنچایا. اور دوسرا باب یا دوسرا پہلو وہ قوم ہے جس نے انہیں اپنا محکوم بنایا، اپنا غلام بنا لیا، جنہیں قرآن نے آل فرعون
کا عنوان دیا ہے۔ قوم فرعون بھی کہا ہے اور آل فرعون بھی کہا ہے۔ اور وہی چیز جو آج بھی جس سے مسلمان دوچار ہیں کہ آج دنیا میں مسلمانوں کی وہی حالت ہے جو آل فرعون کے ہاں بنی اسرائیل کی تھی، اور بنی اسرائیل سے بدتر ہے آج مسلمانوں کی حالت۔ اور ان پر جن لوگوں کو حکومت ہے، یعنی آج کے آل فرعون اور آج کا نظام فرعونی، وہ سرمایہ داری نظام ہے۔ موجودہ فرائض یعنی مغرب اور امریکہ مسلمان کس طرح سے ان کے اسیر و ان کے غلام اور محکوم اور ان کے سامنے ذلیل ہوئے ہیں۔ عزت کے بعد انہیں بھی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، ان کا غلبہ تھا عالمین کے اوپر، اور آج ذلت کے ساتھ غلامی و محکومی کی حد تک پہنچ گئے ہیں۔ دونوں طرف وجوہات ہیں۔ کچھ وجوہات مسلمانوں کے اندر ہیں جو ان کی غلامی اور پستی و محکومی کا سبب بنی ہیں، اور کچھ خصوصیات نظام فرعونی کے اندر ہیں اور نظام استکباری کے اندر ہیں۔ موجودہ نظام استکباری انہیں جس نے غلام بنا لیا ہے۔ آل فرعون نے کیا کیا، کیا تدبیر اختیار کی، جس کے نتیجے میں بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا۔ سورہ مبارکہ قصص میں آیہ 4 میں اور دیگر آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے مکر و کید اور فرعون کی تدبیر کا ذکر کیا ہے۔ اس میں پہلا مطلب یہ ہے کہ ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے طاقت حاصل کی، غلبہ حاصل کیا، قدرت حاصل کی، اور اس نے تسلط پیدا کر لیا زمین پر، زمین پر قبضہ کیا، وہ زمین پر اپنی طاقت بڑھائی، برتری حاصل کی۔ دوسرا کام اس نے اہل ارض کے ساتھ کیا، وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اور تیسرا کام اس نے یہ کیا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، ایک طائفہ کو کمزور کیا۔ اور چوتھا کام اس نے یہ کیا کہ اس کمزور طائفہ اور گروہ کو، ان کے بچوں کو ذبح کیا، يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ۔ یہ 4 اقدام فرعون کے باعث بنے کہ بنی اسرائیل کو فرعون نے اپنا غلام و محکوم بنا لیا، یا قوم فرعون اور آل فرعون نے۔ فرعون کی زمین پر برتری اس نے حاصل کی مختلف پہلوؤں سے اور مختلف زاویوں سے۔ سیاسی طور پر ان کا حکمران بن بیٹھا اور افرادی طاقت اس نے حاصل کی، لیکن جیسا پہلے عرض ہوا ہے، یہ طاقت ایک فرعون کی حاصل کردہ نہیں تھی، بلکہ سلسلہ فرعونی اور سلسلہ فرائض کی حاصل کردہ طاقت تھی۔ ہر حکمران کو، فرعونی حکمران کو وراثت میں ملتی تھی، اور وہ فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اس سے یہ طاقت، یہ برتری پہلے سے سابقہ حکمرانوں سے ملی تھی۔ اور یہ اہم پہلو ہے، دوسری اقوام کو غلام بنانا، دوسری اقوام کو ذلیل کرنا، تحقیر کرنا اور ان سے بیگار لینا زمین پر اقتدار کا ایک نتیجہ ہے۔ اور وہ قوم جس کے پاس اقتدار نہیں ہے، جس کے پاس طاقت نہیں ہے، جس کے پاس قوت نہیں ہے،
اس کا مقدر ہی یہی ہے کہ وہ محکوم ہو، ذلیل ہو اور غلام بنے. جیسا کہ بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ ہوا تو فرعون نے اس کا باقاعدہ صراحت کے ساتھ اعلان بھی کر دیا کہ آج طاقت کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. قد افلح من استعلا، جس کو علو، برتری، طاقت، اقتدار حاصل ہوگا وہ آج فلاح پائے گا، کامیاب وہ ہوگا، نتیجہ اس کو ملے گا جس کے حق میں طاقت ہوگی. اور آج کا مشاہدہ بھی اور تاریخ کا تجربہ بھی یہی بتاتا ہے کہ جن کے پاس طاقت ہے وہی موفق ہیں، وہی مسلط ہیں، اور دیگر اقوام ان کے سامنے غلام ہیں اور ان کی اسیر ہیں. یعنی قانون جو فرعون نے مد نظر رکھا ہوا تھا کہ طاقت کی بنیاد پر ہم زمین پر طاقت حاصل کریں اور طاقت کی بنیاد پر اہل زمین کو اپنا غلام بنا لیں. دوسرا کام فرعون نے سورہ مبارکہ قصص کی آیہ 4 کے تحت وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، فرعون نے اہل ارض کو، اہل زمین کو شیعہ کر لیا، وہ شیعہ قرار دیا، جعل شیعہ قرار دیا یا شیعہ بنا دیا اس نے. اور اس عمل فرعونی کا ترجمہ مختلف کیا گیا ہے، تفسیر بھی مختلف کی گئی ہے. زیادہ تر مفسرین نے جعل اہلہا شیعہ کو تفرقہ کہا ہے کہ یعنی فرعون نے اہل زمین میں تفرقہ ڈالا، گروہ بنائے. شیعہ جمع ہے اور اس جمع کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بہت سارے گروہ بنا دیے لوگوں کے اندر، اور پھر ان میں سے ایک گروہ کو اس نے مستضعف قرار دیا، ضعیف، کمزور قرار دیا، اور ان کمزوروں کے اولاد کو قتل کرنا شروع کر دیا. اور بعضوں نے اس کا ترجمہ دیگر طرح سے کیا ہے، اور یہ اس وجہ سے مفسرین نے شیعہ کا معنی تفرقہ یا گروہ یا فرقہ بنانا قرار دیا ہے، چونکہ یہ تشویش انہوں نے اہل لغت سے لی ہے. جو علماء لغت ہیں جنہوں نے قرآنی لغات کی تشریحات کی ہیں، انہوں نے اس طرح کی تشویش پیدا کی ہے اور شیعہ کا اس آیت کے ذیل میں معنی گروہ یا گروہ بنانا کہا ہے. اب لفظ شیعہ یا شیع عین کے ساتھ، شین یہ عین دو مادوں سے ہے البتہ یہ لفظ، شاوع بھی ہے و شایع بھی ہے، شیعن بھی ہے و شوعن، دونوں مادہ اس لفظ کے لیے موجود ہیں اور دونوں کا علیحدہ معنی ہے. واو کے ساتھ جو مادہ ہے اس کا معنی اور ہے، اور یہ کے ساتھ، یا کے ساتھ جو مادہ ہے لفظی اس کا معنی اور ہے. اور یہی تشویش پھر آگے پھیلتی گئی اور مزید قرآن کریم کے اندر متعدد آیات میں یہ مادہ شیعہ استعمال ہوا ہے اور اس کے مشتقات، اور ہر جگہ ایک الگ معنی کیا گیا ہے. جیسے تشیع فاحشہ میں اس کا الگ معنی کیا گیا ہے، اور یہ کہ حضرت ابراہیم شیعہ ہیں نوح علیہ السلام کے، اس کا الگ معنی کیا گیا ہے. اور فرعون نے اہل ارض کو شیعہ قرار دیا، اس کا الگ معنی کیا گیا ہے. اور اللہ نے اشیاء کو سزا دی ہے یا ان کا عبرتناک انجام کیا ہے، وہاں اشیاء کا معنی الگ کیا ہے. کسی جگہ پیروی معنی کیا ہے، کسی جگہ منتشر کرنا یا پھیلانا کسی چیز کو، جیسے تشیع فاحشہ کسی چیز کو پھیلانا اس کا معنی کیا ہے. اور اسی طرح متعدد آیات میں متعدد و مختلف معنی کیے ہیں اس لفظ کے.
جبکہ عربی قواعد کے مطابق اس لفظ کے اتنے زیادہ معانی نہیں ہیں، ایک معنی ہے، دیگر الفاظ کی مانند ایک بنیادی لغوی معنی ہے، اور اسی لغوی معنی کے تناسب سے باقی معانی میں لفظ استعمال ہوتا ہے، خواہ شیعہ لفظ ہو یا کوئی اور لفظ ہم جو عربی میں اور قرآن کریم میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں مختلف آیات میں اس لفظ کا ترجمہ کرنے سے پہلے ہمیں اس معنی کا اس لفظ کا لغوی معنی تلاش کرنا ہے، تشخیص دینا ہے، اور پھر اس لغوی معنی اصلی معنی کے ساتھ تناسب کی بنیاد پر دیگر معانی میں اس لفظ کے استعمال کو دیکھنا ہے کہ کس مناسبت سے دیگر معانی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ چونکہ آیات کے سیاق میں اگر ایک معنی کریں ہم تو ظاہراً آیات کا معنی صحیح نہیں بنتا۔ مثلاً تشییع فاحشہ میں ہم جو معنی کرتے ہیں وہ معنی ہم جعل اہلہا شیعہ میں نہیں کر سکتے، اور جو معنی ہم ابراہیم شیعہ ہیں نوح کے اس آیت میں کرتے ہیں وہ تشییع فاحشہ میں نہیں کر سکتے۔ خوب، اس بنیاد پر ہمیں پہلے اصلی معنی کو تشخیص دینا ہے، اور اس طرح دیگر قرآن کریم کے الفاظ کی بھی صورتحال ہے۔ یعنی اور بہت سارے الفاظ ہیں جنہیں قرآن کی مختلف آیات میں مختلف طرح سے معنی کیا گیا ہے، اور آیات کے اندر قرینہ یا آیات کا سیاق و سباق دلیل قرار دیا گیا ہے اس معنی کے لیے، بغیر اس کے کہ ہم یہ تشخیص دیں کہ اصل معنی اس لفظ کا کیا ہے اور کیسے ان معانی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یہ منتقل ہوا ہے۔ عربی معنی عربی قرآن سے شروع نہیں ہوتی، قرآن سے پہلے لغت عرب ایک لغت کامل کے طور پر موجود تھی، اور قرآن کریم کے لیے یہ زبان اسی لیے انتخاب کی گئی ہے کہ باقی زبانوں کی نسبت اس کے اندر فصحت و وسعت زیادہ تھی، گنجائش زیادہ تھی، اور اتنی کامل زبان باقی کوئی بھی نہیں ہے جتنی اس وقت بھی دنیا میں رائج ہیں۔ اتنی کامل زبان مختلف حوالوں سے جو کسی بھی لغت کے پہلو بنتے ہیں، اس اعتبار سے عربی کے برابر کوئی اور زبان دنیا کی نہیں ہے۔ وہ زبانیں جو زیادہ رواج رکھتی ہیں اس وقت دنیا میں، وہ لغت کے قواعد کے لحاظ سے بہت ناقص زبانیں ہیں، یعنی لغوی ڈھانچہ ان کا زبان اس کے قواعد کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ بہت ہی حدوری، ناقص اور تنگ زبانیں ہیں، لیکن لوگوں نے یا ان اقوام نے ان زبانوں کو رواج دیا ہے، پھیلایا ہے، دوسروں کے اوپر ٹھونس دیا ہے۔ جیسے انگریزی ہے کہ اپنے ڈھانچے کے لحاظ سے تنگ زبانوں میں سے ہے، فصحت و وسعت والی زبان نہیں ہے، لیکن انہوں نے جس طرح فرعون علا فی الارض، زمین پر فرعون نے برتری حاصل کی ہے، اسی طرح انگریزوں نے زمین پر برتری حاصل کی ہے، اور اس برتری کا نتیجہ یہ ہے کہ اپنی زبان ساری دنیا پر مسلط کر دی ہے۔ اور جب بھی کوئی برتر طبقہ، برتر حکومت، طاقتور حکومت وجود میں آتی ہے تو دوسرے کمزور پڑتے ہیں، تو اس رواج میں دونوں کا دخل ہے۔ انگریزی زبان کے رواج میں انگریزوں کے علو اور باقی دنیا کے خصوصاً مسلمانوں کے کمزوری و استضعاف، ضعف کا نتیجہ ہے، ضعف علمی یا ضعف لسانی کا نتیجہ ہے کہ مسلمان باوجود اس کے کہ دنیا کی سب سے کامل زبان رکھتے تھے، لیکن اس کو دنیا کی زبان نہیں بنا سکے، چونکہ علو بر عرض، زمین پر
علو مسلمانوں کو حاصل نہیں تھا، یا جب تھا بھی تو انہوں نے اس طرف توجہ نہیں کی کہ اپنی زبان اور اپنی تہذیب اور اپنا نظریہ یہ دنیا کے سامنے پیش کریں یا دنیا کے اوپر لاگو کریں، نافذ کریں۔ عربی زبان قرآن سے پہلے ایک کامل زبان کا درجہ رکھتی تھی، اور قرآن کے لیے اسی لیے انتخاب کی گئی ہے، اسی خوبی کی وجہ سے، اسی خصوصیت کی وجہ سے انتخاب کی گئی ہے، برخلاف دیگر آسمانی کتابیں جو اس وقت کے رائج زبانوں میں ہی اتری تھیں۔ قرآن عربی میں ہے، اور جس طرح قرآن نے اس پہلو کی توصیف بھی کی ہے کہ عربی مبین میں ہے، اور عربی فصیح میں ہے، اور عربی کامل میں، واضح عربی میں یہ قرآن ہے۔ تو قرآن نے جو الفاظ چنے ہیں اپنا پیغام دینے کے لیے یا اپنا معنی ادا کرنے کے لیے، یہ الفاظ پہلے لغت میں بنے ہوئے تھے، رائج تھے، استعمال ہوتے تھے، اور انہی معانی کو جو پہلے قرآن کے نزول سے پہلے عربوں کے ہاں مد نظر رکھے جاتے تھے ان الفاظ سے، انہی معانی میں قرآن نے بھی ان الفاظ کو استعمال کیا ہے۔ اگر قرآن کے نزول سے پہلے یہ الفاظ کسی اور معنی میں استعمال ہوتے ہوں، یا قرآن نے آ کر انہیں دیگر معانی میں، ان معانی کو چھوڑ کر دیگر معانی میں استعمال کیا ہے، تو اس سے تفہیم کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے عربوں کو عربی نہیں سکھائی، یا قرآن میں عربی قواعد نازل نہیں ہوئے کہ اے رسول ہم قرآن عربی میں نازل کرنے والے ہیں اور آپ پہلے ان کو عربی پڑھائیں۔ وہ عربی پڑھے ہوئے تھے، عربی سیکھے ہوئے تھے، عربی ان کی زبان تھی، اور عربی زبان میں ہی گفتگو کرتے تھے۔ قرآن بھی عربی زبان میں تھا، لہٰذا رسول اللہ قرآن کو منوعاً جیسے نازل ہوتا تھا عربی الفاظ کے ساتھ، اسی طرح ان عربوں کے سامنے پڑھ دیتے تھے، بتا دیتے تھے، اور وہ سمجھ جاتے تھے قرآن کے معانی کو، اور انہیں الجھن نہیں ہوتی تھی۔ رسول اللہ سے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ ان الفاظ کے معانی کیا ہیں۔ البتہ اعتقادی لحاظ سے وہ یہ کام کرتے تھے کہ اس سے مراد کیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جیسے سابقہ آیات میں گزرا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی مثال پیش کی جاتی تھی تو وہ عربی قواعد کے لحاظ سے تو بہت واضح مثال تھی، لیکن وہ یہ پوچھتے تھے کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس مثال سے اللہ کیا چاہتا ہے۔ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، تو وہ اعتقادی بنیاد پر کرتے تھے، نہ لغوی لحاظ سے کہ ہمیں قرآن کے الفاظ ہمارے لیے اجنبی ہیں، نامفہوم ہیں، غیر واضح ہیں، اور ہمیں پہلے قرآن کے الفاظ واضح کیے جائیں پھر ہم قرآن کا پیغام سمجھیں گے۔ بس پہلے رائج معانی میں ہی قرآن نے مراد لی ہے، اور قرآنی آیات میں وہی معانی مراد لیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک لفظ شیعہ بھی ہے جو قرآن نے استعمال کیا ہے، جو پہلے قرآن سے پہلے عربی میں رواج تھا اس کا، اور اسی معنی میں قرآن نے بھی اس کو استعمال کیا ہے، نہ کہ کسی مختلف معنی میں استعمال کیا ہے۔ لفظ شیعہ کے یا ہر عربی لفظ کے مراحل ہیں، جس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ مراحل تطور لغت، یعنی ایک لغت میں ایک لفظ یا ایک لغت کے استعمال کے یا اس کے پھیلنے کے مراحل، جس میں وہ لغت ایک لفظ سے، ایک معنی سے ایک سے زیادہ معانی میں استعمال ہونا شروع ہوتی ہے، اور ہر زمانے میں پھر اس میں اس استعمال میں فرق آتا جاتا ہے، اور آج تک اس لفظ کی باقاعدہ تاریخ ہے کہ پہلی دفعہ جب یہ لفظ استعمال ہوا کس معنی میں، اور پھر ان تمام صدیوں میں کن معانی میں استعمال ہوتا رہا، آج کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کو تطور لغت کہتے ہیں، یعنی طوراً بعد طور، لغت کے طور ہیں، دوران ہیں، آثار ہیں،
ہر طور میں اور ہر زمانے میں، ہر مرحلے میں یہ لغت کس طرح استعمال ہوتی رہی ہے۔ اور جو لغت شناس علماء ہیں، خصوصاً عربی میں، باقی زبانوں میں بھی ہیں، انہوں نے یہ زحمت کی ہے کہ الفاظ کے اصلی معنی بھی انہوں نے ذکر کیے ہیں، ڈھونڈے ہیں، اور پھر بعد میں استعمال ہونے والے معنی میں بھی جو لفظ استعمال ہوئے اسے بھی مشخص کیا ہے۔ اعراب میں قرآن کے نزول سے پہلے لفظ شیعہ رائج لفظ تھا، مانوس لفظ تھا، بلکہ کثرت سے استعمال ہوتا تھا، نہ کہ نادر یا شاذ اور کبھی کبھار زیادہ استعمال ہوتا تھا۔ اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ جس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا وہ معنی ان کی روزمرہ کی ضرورت تھی، جیسے پانی کا نزول، پانی کا پینا، پانی کا بہنا، یہ ان کی روزمرہ کی ضرورت ہے پانی۔ تو یوں نہیں کہ پانی کا لفظ یا پانی پینے کا لفظ یہ کبھی کبھار استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح لفظ شیعہ بھی جس معنی میں وہ استعمال کرتے تھے، یا شیعہ جس لفظ سے بنا ہے شیعہ، وہ ان کی روزمرہ کی ضرورت کا معنی تھا، اور کثرت سے، یعنی تمام قبائل اور تمام خاندان اور تمام افراد روزانہ کئی دفعہ اس معنی سے ان کا سروکار پڑتا تھا، اس لیے یہ لفظ ان کے معمول کی روزمرہ کی گفتگو کا حصہ تھا، یہ شیعہ۔ اور وہ یہ تھا کہ جب یہ جیسے بیان کیا ہے کہ صحرائی زندگی میں، صحرائی ماحول میں جہاں پانی کی قلت ہے اور باقی اشیاء کی قلت ہوتی ہے، وہاں پر انہیں لکڑی کی، ایندھن کی بھی قلت ہوتی ہے۔ چونکہ جنگل نہیں ہے، لکڑی نہیں ہے، لہٰذا وہ صحرائی جھاڑیوں سے استفادہ کرتے ہیں ایندھن کے طور پر۔ یہ صحرائی جھاڑیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر چونکہ موسمی ہوتی ہیں لہٰذا دوسرے موسم میں یہ خشک ہو کے، یہ ہواؤں کے ذریعے سے اکھڑ کے ہوا کے دوش پر ادھر ادھر پھیل جاتی ہیں، اور یہ اعراب قبیلے ایندھن کے طور پر انہیں اٹھا لیتے تھے، جمع کر لیتے تھے صحرا، اور بسا اوقات ان کے تنکے بن جاتے تھے، ریت میں بکھر جاتے۔ دوسرا ان کے پاس ایندھن کا بڑا منبع اونٹوں اور بکریوں کی مینگنیاں تھی، فضلہ تھا، جو آج بھی استعمال ہوتا ہے۔ آج مثلا جیسے پاکستان میں یا پاکستان جیسے ممالک میں جہاں پر گائے بھینس زیادہ ہے، ان گائے بھینس کا فضلہ، گوبر، یہ ایندھن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ پہلے لوگ اس کو خشک کر لیتے تھے اور گوبر کی ٹکیاں بنا کے دھوپ پہ خشک کر کے ذخیرہ کر لیتے تھے، پھر ضرورت کے وقت آگ جلاتے اور انہی سے روٹی کھانا بناتے تھے۔ یہ جانوروں کا فضلہ ایندھن کے طور پر جب سے جانور ہیں اور انسان ہے، اور انسان نے جانوروں کو پالتو بنایا ہے، تو ایک استفادہ جانوروں سے یہ بھی کرتا ہے۔ اونٹوں اور بکریوں کی مینگنیاں وہ صحرا میں بکھری ہوتی تھیں اور صحرا میں گرمی کی وجہ سے خشک ہو جاتی، یہ اس خشک فضلہ کو جمع کر کے ایندھن کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ ایک یہ ان کا ایندھن کا منبع تھا۔ لکڑی جو ان کے پاس جلانے کے لیے یا تعمیرات کے لیے استعمال ہوتی تھی، وہ واحد درخت تھا کھجور کا، جو بالعموم پورے صحرا میں ملتا تھا انہیں، اور اسی سے وہ لکڑی کے سے حاصل ہونے والی چیزوں کا استفادہ جو آج کیا جاتا ہے وہ بھی کرتے تھے، لیکن کھجور کی لکڑی سے۔ از جملہ آگ بھی بسا اوقات کھجور کی لکڑی چونکہ دیر سے خشک ہوتی ہے، اس کو آگ لگانے کے لیے یا آگ میں جلانے کے لیے یا دیگر قسم کی لکڑی کو پہلے آگ روشن کرنے کے لیے تنکوں کو آگ لگاتے ہیں، پھر یہ بڑی لکڑی کو یا تنے، درخت کے تنے کی لکڑی کو یا جو موٹی شاخیں ہیں ان کو آگ لگانے کے لیے، جو جلدی آگ نہیں پکڑتی، پہلے چھوٹے تنکے جمع کر کے ان کی گٹھڑی مٹھی بنا لیتے تھے، اس کو آگ لگا کے پھر جہاں لکڑی رچی ہوتی تھی چولہے کے اندر یا تنور میں،
اس میں یہ جلتے ہوئے تنکے یہ اس کے اندر ڈال دیتے تھے، اور اس طرح وہ بڑی لکڑی بھی یا موٹی لکڑی بھی آگ پکڑ لیتی تھی۔ یہ تنکے ایک جگہ نہیں ہوتے تھے، بکھرے ہوئے منتشر صحرا میں ایک ایک تنکا پڑا ہوتا تھا، ایک ایک تیلا، اور یہ چن کے ایک ایک تنکا چن کے ان کو جمع کر کے ذخیرہ کر لیتے تھے، تاکہ بوقت ضرورت ان کے ذریعے سے جلدی آگ بھڑکائی جا سکے۔ جیسے آج تیل اور پٹرول کے ذریعے سے یہ کام کیا جاتا ہے کہ فوراً آگ پکڑتا ہے۔ پہلے کسی کپڑے کو بھگوتے ہیں پٹرول میں، تیل میں، پھر اسے آگ لگاتے ہیں، یا تیل ہی چھڑک دیتے ہیں لکڑیوں کے اوپر اور آگ دکھاتے ہیں، تیل یا پٹرول آگ پکڑتا ہے اور پھر لکڑی بھی آگ پکڑ لیتی ہے۔ یہی طریقہ ان کا صحرائیوں کا تھا، اور اس کے لیے جو منتشر بکھرے ہوئے تنکے صحرا میں جمع کرتے تھے، ان تنکوں کو شیع کہتے تھے۔ وہ شیع یعنی منتشر بکھرے ہوئے تنکے جو اکٹھے ہو گئے ہیں یا اکٹھے کر لیے گئے ہیں۔ جب تک منتشر ہیں یہ شیع نہیں ہیں۔ بکھرے ہوئے تنکوں کو جیسے قرآن نے بھی ان کا مختلف نام لیے ہیں کہ عصف ہے، جیسے بوسا بن جاتا ہے، بکھرے ہوئے تنکے، مختلف اصطلاحات ہیں۔ لیکن یہ تنکے اگر جمع کر لیے جائیں، اکٹھے کر لیے جائیں، اور اکٹھے کر کے ان کا دستہ بنا لیا جائے، ان کی گٹھڑی بنا لی جائے، اس کو اعراب شیع کہتے تھے، جمع کیے ہوئے تنکے۔ غرض ان کی یہ ہوتی تھی کہ ان سے آگ بھڑکانی ہے، ہم نے آگ لگانی ہے۔ یا اسی طرح ایندھن کے دیگر جو منابع تھے، جانوروں کے مینگنیاں، فضلات، یہ جمع کرتے تھے، البتہ وہ شیع نہیں کہلاتے تھے، چونکہ ان سے آگ شروع نہیں ہوتی۔ جانوروں کے جو مینگنیاں جمع کرتے تھے وہ دیر سے آگ پکڑتے ہیں، تنکے جلدی آگ پکڑتے ہیں، اس لیے یہ جمع کرتے تھے اور اس کو شیع کہتے تھے۔ یہ گٹھڑی یا یہ دستہ ان کے گھر کے اندر جو ذخیروں کی جگہ ہوتی تھی ایندھن ذخیرہ کرنے کی، وہاں لکڑی الگ رکھی ہوتی تھی اور تنکے الگ ہوتے تھے اور فضلہ جانوروں کا الگ۔ تو شیع صرف اسی مقصد کے لیے کہ ایک آغاز کرنے کے لیے، آگ بھڑکانے کے لیے اس کو استعمال کرتے تھے، اور اسی معنی میں استعمال کرتے تھے لفظ شیع جب اپنے جانوروں کو جو چراگاہ میں پھیل جاتے تھے، منتشر ہو جاتے تھے، اور ادھر ادھر جانور، اونٹ مثلاً مخصوصاً ان کے، یا بھیڑ بکریاں چراگاہوں کے اندر پھیل کے چرنا شروع ہو جاتے تھے، ان جانوروں کو پھر اکٹھا کرتے تھے، پانی پلانے کے لیے اکٹھا کرتے تھے، یا انہیں واپس اپنے باڑے میں واپس لانے کے لیے چراگاہ سے ان کو اکٹھا کرتے تھے۔ بکھرے ہوئے منتشر جانوروں کو اکٹھا کرنے کا طریقہ ان کا یہ تھا کہ آواز لگاتے تھے۔ کبھی کوئی انسان جانور سے مانوس آواز، جو مالک ہے جانوروں کا یا چرواہا ہے، وہ ایسی آواز نکالتا تھا جو ان جانوروں کے لیے آشنا تھی۔ یہ آواز سنتے ہی جانور فوراً اس کی طرف آ جاتے۔ کبھی یہ منہ سے ایسی آوازیں نکالتے، اور زیادہ تر آوازیں سریلی ہوتی تھیں، اور بعض اوقات کسی اور وسیلے سے یہ آوازیں منہ سے نکالتے تھے۔ ان وسائل میں سے ایک وسیلہ بانسری ہے کہ عموماً بانسری جو ہر چند، آج یہ موسیقی کا ادارہ ہے، آلہ ہے، لیکن تاریخ میں یہ موسیقی کا حصہ بعد میں بنا۔ یہ چرواہوں کا آلہ تھا بانسری، عموماً چرواہے ہی بجاتے تھے، اور بانسری کی آواز جانوروں کو لبھاتی ہے، پسند ہوتی ہے، لہٰذا یہ بانسری کی آواز سے جانوروں کو اکٹھا کرتے تھے۔ جب بھی چرواہا بانسری بجاتا تھا تو جانور سمجھ جاتے تھے کہ اب پانی کا وقت ہو گیا ہے، یا باڑے میں واپس جانے کا وقت ہو گیا ہے، یا مثلاً دودھ، جانوروں جن کا دودھ نکالنا ہوتا تھا ان کے دودھ نکالنے کا وقت ہو گیا ہے، یا
دودھ دینے والے جانوروں کا اپنے بچوں کو دودھ پلانے کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ مختلف اوقات تھے اور جانوروں کو، منتشر جانوروں کو ان آوازوں کے ذریعے جمع کرتے تھے۔ یہ آوازیں بھی شیعہ کہلاتی تھیں، لہٰذا اونٹوں کو یا بھیڑ بکریوں کو اکٹھا کرنے کے لیے وہ شیعہ کے ذریعے سے جمع کرتے تھے۔ تو شیعہ جمع کرنے والی آواز، منتشر جانوروں کو اکٹھا کرنے والی صوت کو کہتے تھے۔ جس طرح تنکے کو شیعہ کہتے تھے، جو جمع کر کے اکٹھے کر کے آگ لگانے کے لیے اکٹھے کرتے تھے، اسی طرح وہ آواز جو منتشر جانوروں کو جمع کرنے کے لیے نکالی جاتی ہے، اس کو بھی عرب شیعہ کہتے تھے۔ اور ایسے ہی اور بہت سارے اس سے ملتے جلتے کام وہاں پر لفظ شیعہ استعمال کرتے تھے، کہ جہاں پر کوئی بکھری ہوئی چیز ہے، اس بکھری ہوئی چیز کو کسی ذریعے سے اکٹھا کیا جائے اور اکٹھا کر کے پھر اس کو اس کے مطلوبہ اور متعلقہ استعمال میں لایا جائے۔ اسی سے یہ لفظ یعنی آغاز لغت عرب میں ان معانی کے اندر تھا، تنکے جمع کرنا یا جانوروں کو اکٹھا کرنے کے لیے آواز و صدا لگانا، اور پھر یہ تدریجاً یہی معنی چونکہ تنکوں کے اور جانوروں کے ساتھ مختص نہیں ہیں بلکہ اور امور بھی ہیں جو بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، منتشر ہوتے ہیں، ان کو اگر اکٹھا کیا جائے، جمع کیا جائے اور جمع کر کے ان کا ایک دستہ بنایا جائے، اس کے لیے بھی یہ لفظ اسی مناسبت سے استعمال ہوتا گیا، لیکن معنی یہی تھا اس کے اندر، منتشر چیزوں کو جمع کرنا۔ اس میں سے ایک جو معنی اضافہ ہوا، یعنی یہی انتشار کو اکٹھا کرنا یا منتشر چیز کو جمع کرنے کے معنی میں، وہ ہے تشیع۔ تشیع قول، مثلا کسی بات کو پھیلانا، جیسے کہتے ہیں شائعہ، جس کو ہم اردو میں افواہ کہتے ہیں، یعنی بے بنیاد بات، غلط بات، جھوٹی بات جو پھیلا دی گئی ہے، ایسی بات جو کوئی بنیاد نہیں رکھتی، مضبوط مبنی دلیل نہیں رکھتی، لیکن اسے نشر کر دیا جائے۔ جیسے آج کل میڈیا میں یہ کام ہوتا ہے، کوئی بات ایسی سیاسی، سماجی، مذہبی جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، اسے پھیلا دیا جاتا ہے، یا حتیٰ اگر کوئی بنیاد ہو لیکن وہ بات ایسی ہو جو عام لوگوں کے بتانے کی نہیں ہے، کسی کی مخصوص بات ہے، پرائیویٹ بات ہے، کوئی راز ہے اس کا، کوئی اپنی ایسی بات ہے جس کو نہیں نشر ہونا چاہیے۔ ہر آدمی کی ہر بات دوسروں کو بتانے کی نہیں ہوتی، وہ بات جو منتشر کرنے کی نہیں ہے اگر اسے منتشر کر دیا جائے، اسے اصطلاح میں شائعہ کہتے ہیں۔ عربی میں اس کو شائعہ کہتے ہیں، یعنی پھیلی ہوئی بات جو پھیلا دی گئی ہے۔ شائعات جو پھیلا دی گئی ہیں باتیں، بے بنیاد باتیں، زیادہ تر بے بنیاد باتیں، اور اگر درست بھی ہوں لیکن اس قبیل کی باتیں ہوں جو نہیں پھیلانی چاہیے، ان کو عربی میں شائعہ کہتے ہیں۔ وہ بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں۔ شائعہ خبر پھیلانا، ایک آدمی کا خبر پھیلانا شائعہ نہیں ہوتا، ایک ایک کر کے، ایک آدمی نے یہی بات کی، پھر دوسرے نے بھی یہی بات کی، پھر تیسرے نے بھی یہی بات کی، چوتھے نے بھی یہی بات کی، اگرچہ انہی سے سن کے کی، جیسے عورتیں کرتی ہیں کہ ایک عورت ایک بات کرتی ہے، اس سے دو عورتیں سنتی ہیں، وہ دو عورتیں آگے مزید دو عورتوں کو بتاتی ہیں، چار عورتوں کو بتاتی ہیں، اور جو سنتی ہے وہ آگے بتاتی جاتی ہے۔ اس طرح ایک بات کو نشر کر دینا، پھیلا دینا، ایک ایک کر کے۔ شائعہ میں خبر پھیلانا نہیں ہے شائعہ کا معنی، ایک ایک کر کے بات کو کرنا، اور اس طرح گویا ایک مجموعہ بات پھیلانے والے لوگوں کا ایک مجموعہ، ایک گروہ بن کر بات پھیلانا، اس کو شائعہ کہتے ہیں۔ فقط ایک خبر کوئی آدمی بتا دے اس کو شائعہ نہیں کہتے، یہ کذب ہے، جھوٹ ہے،
اگر بے بنیاد ہے. لیکن یہ جھوٹ اگر ایک ایک کر کے باقی لوگ بھی پھیلانا شروع کر دیں تو اس کو شائعہ کہتے ہیں. یعنی یہ بھی شیعہ ہے. جیسے ایک ایک تنکا جمع کیا تھا آگ جلانے کے لیے، وہ شیعہ تھا. تو اسی طرح آواز کے ذریعے ایک ایک جانور کو اکٹھا کیا تو یہ آواز شیعہ ہے اکٹھا کرنے کے لیے. اسی طرح یہ خبر ایک ایک کر کے نشر کرنا، پھیلانا، اس کو بھی شیعہ کہتے ہیں اور یہ شائعہ ہے. یہ انہی میں سے فاحشہ بھی ہے، یعنی بری باتیں پھیلانا. وہ بری باتیں جو لوگوں کے اندر موجود ہیں اور اخلاقی فساد ہے، اس کو سب کو بتانا. ایک کی بری بات سارے ماحول کو بتا دینا، یہ تشییع فاحشہ ہے. یعنی ایک ایک کر کے یہ خبر الگ الگ باتوں کے ذریعے سے ایک ایک خبر کے طور پر اس کو پورے معاشرے کے اندر پھیلا دینا. اس وجہ سے ہی تشییع فاحشہ یا پھیلانے کو بھی شیعہ کہتے ہیں، چونکہ وہی جو اصل لغوی معنی تھا وہ یہیں پر مد نظر ہے. تشییع جنازہ بھی اسی میں سے ہے. تشییع جنازہ یعنی منتشر افراد، مختلف افراد جو اپنے اپنے گھروں میں اپنے کام کاج پر ہیں، جب کوئی مر جاتا ہے، کوئی مسلمان مومن مر جاتا ہے، اس کی خبر ان کو ملتی ہے اور انہیں بتایا جاتا ہے فلاں وقت پہ جنازہ ہوگا، تو یہ ایک ایک کر کے منتشر لوگ پھیلے ہوئے اکٹھے ہو جاتے ہیں اس کے گھر میں، قبرستان میں، یا جس جگہ بھی کہا جائے کہ یہاں سے جنازہ اٹھے گا اور اسے قبرستان کی طرف لے جایا جائے گا. جنازے کے پیچھے چلنا، اس کو تشییع کہتے ہیں. پیچھے چلنے کو نہیں کہتے تشییع. اصل یہ ہے کہ منتشر لوگ الگ الگ ایک ایک فرد کا اکٹھا ہو کر اس جنازے کے پیچھے چلنا. اگر ایک فرد واحد کہیں اور ہے، جنازہ کہیں اور ہے، وہ فرد واحد وہاں سے اپنا مقام چھوڑ کر آ گیا ہے، جنازے کے ساتھ مل کے چل رہا ہے، تو یہ تشییع کر رہا ہے. دو فرد مل جاتے ہیں، یہ تشییع کر رہے ہیں. تین فرد مل جاتے ہیں، یہ تشییع کر رہے ہیں. یعنی یہ شیعہ کر رہے ہیں، اکٹھے ہو کر منتشر لوگ، پھیلے ہوئے لوگ، پراکندہ لوگ جمع ہو کر ایک عمل انجام دے رہے ہیں. یہ منتشر لوگوں کا جمع ہونا یہ تشییع ہے اصل میں. اور اسی طرح مہمان، جب گھر میں مہمان آتا ہے تو آداب میں سے ہے کہ آپ جاتے ہوئے، مہمان جب گھر میں آتا ہے تو آپ استقبال کریں، آپ اس کے سامنے جائیں اپنے گھر کے دروازے تک اور اس کو آپ اندر لے کر آئیں، مرحبا کہیں اس کو. اور جب مہمان جا رہا ہوتا ہے تو آپ اس مہمان کو دروازے تک چھوڑ کر آئیں، ساتھ چلیں مہمان کے. اس کو بھی تشییع کہتے ہیں. یعنی جب مہمان ہو تو گھر والے لوگ الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن جب مہمان جا رہا ہو تو آپ اپنا کام چھوڑ کے آ جائیں، مہمان کے ساتھ چند قدم چل کے اس کو باہر چھوڑ کر آ جائیں. یہ رخصت کرنا مہمان کو اور وداع کرنا، وداع کے موقع پر اکٹھے ہو جانا، اس کو بھی عربی میں تشییع ہی کہتے ہیں. اور اسی طرح سے اور انسانوں کے سماجی زندگی کے اندر یہ معنی زیادہ تکرار ہوتا ہے. روزانہ مختلف کاموں کے لیے لوگ الگ الگ ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے اپنے کام میں لگے ہوتے ہیں، لیکن پھر جمع ہو جاتے ہیں اور جمع ہو کے کسی ایک کام کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس اکٹھے ہونے کی وجہ سے اس کا ایک خاصہ ہے، لازمہ ہے کہ جب بھی بکھرے ہوئے تنکے جھاڑیوں کے جمع کیے جائیں تو یہ تنکے جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے. یعنی ایک تنکے کا جتنا اثر ہے، جب دوسرا تنکا ملتا ہے، تیسرا ملتا ہے، تو ان تنکوں کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی تقویت کرتے ہیں. یہ تشییع کا معنی نہیں ہے، یہ لازمہ ہے اس کا جمع ہونے کا. تشییع انتشار کی حالت سے اجتماع میں آنا، مجتمع ہو جانا ہے. لیکن جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کا ایک جبری، حتمی لازمہ یہ ہے کہ یہ
جتنے جمع ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے تقویت کرتے ہیں ایک دوسرے کی، ان کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے یا تاثیر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ لازمہ معنی ہے، نہ کہ اصل تشیع کا لغوی معنی ہے، یہ لازمہ ہے اس کا۔ اور دوم یہ کہ یہ اکٹھے جب ہوتے ہیں تو کسی غرض کے لیے ہوتے ہیں، کسی مقصود کے لیے ہوتے ہیں۔ اس مقصود میں سے جیسے جنازے کے لیے جب اکٹھے ہوتے ہیں تو مقصود ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم الگ الگ جگہوں سے، گھروں سے نکل کے ایک جگہ آ جائیں، یکجا ہو جائیں، اور یکجا ہو کے پھر قبرستان تک یا قبر تک اس میت کو پہنچا آئیں ہم۔ یہ قبرستان تک میت کو پہنچانا یہ لازمہ ہے، یہ شیعہ نہیں ہے۔ شیعہ صرف اکٹھا ہونا ہے، لیکن جیسے اکٹھے ہونے کا ایک لازمہ یہ ہے کہ اگر ایک فرد تنہا ہے، جب دوسرا آدمی اس کے ساتھ ملتا ہے تو ان کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے، جب تیسرا آدمی آتا ہے تو اور قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک ایک کر کے منتشر لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے، تقویت ہوتی ہے۔ اور تقویت کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ اکٹھے ہو کے یہ بیٹھتے نہیں ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں کسی غرض کے لیے، جیسے تنکے جمع کیے جاتے ہیں کسی مقصد کے لیے، یا جانوروں کو آواز دی جاتی ہے، اکٹھا کیا جاتا ہے کہیں لے جانے کے لیے۔ یہ کہیں جانا یہ لازمہ ہے اکٹھے ہونے کا، نہ کہ اس کے معنی کا حصہ ہے، معنی میں شامل نہیں ہے، لازمہ ہے معنی کا۔ لہٰذا جب اکٹھے ہوتے ہیں تو کہیں مل کے حرکت کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، کسی مقصود تک پہنچتے ہیں، ایک دوسرے کی تقویت و ایک دوسرے کی مدد کر کے، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے۔ خوب اسی سے پھر آگے مختلف بنیادوں پر لوگوں کا اکٹھا ہونا، اجتماع بھی شیعہ ہی کہلاتا ہے۔ یا اور بھی اس طرح کے الفاظ ہیں جو عرب استعمال کرتے ہیں، جیسے بچے، ان ایک معنی جو شیعہ کا لغوی معنی سے مراد ہے وہ یہ کہ بعض لوگ بچے پیدا کرتے ہیں، جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بعض کے ہاں متواتر بچے پیدا ہوتے ہیں، بلا وقفہ بچے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جن بچوں کے جن خاندانوں کے ہاں بلا وقفہ بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کے بچوں کو بھی کہتے ہیں یہ شیع ہے۔ یہ شیع یعنی یہ بچہ اس دوسرے بچے کے فوراً بعد آیا ہے، یعنی آپس میں ملے ہوئے ہیں، وقفہ نہیں ہے۔ ابھی ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھیں اور دوسروں میں بھی دیکھیں، ایک بچہ بہت عمر چھوٹی ہوتی ہے، ایک بچہ جوان ہو گیا ہے، ایک بچہ جوان ہو کے شادی شدہ ہو کے خود اس کے بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں اور اس کے بہن بھائی بھی پیدا ہو رہے ہیں، یعنی وقفے سے ہو رہا ہے۔ ایک بچہ 20 سال کا ہے، دوسرا 5 سال کا ہے، ایک بچہ 10 سال کا ہے، دوسرا 5 سال کا ہے، دوسرا 2 سال کا ہے۔ یہ نہیں ہے مشایع۔ مشایع وہ بچے ہیں جو بلا وقفہ جڑے ہوئے پیدا ہو رہے ہیں، یعنی ہر سال جو بچہ، پہلے بچے کے بعد ہر سال دوسرا بچہ پیدا ہو رہا ہے، اس کو بھی عرب یہ شیعہ کہتے تھے کہ یہ بچہ اس بچے کے ساتھ شیعہ ہے، یعنی ملا ہوا ہے۔ یہ الگ الگ پیدا ہوئے ہیں لیکن اس طرح سے لگتا ہے کہ گویا ملے ہوئے ہیں، آپس میں فاصلہ نہیں ہے ان کے درمیان۔ اور دیگر اشیاء بھی جو اس طرح کی ان کے استعمال میں آتی ہیں، جن کو اکٹھا کرتے ہیں، اکٹھا کر کے کسی کام میں لاتے ہیں کسی مقصود کے لیے، وہ مقصود لازمہ ہوتا ہے اکٹھا ہونے کا، وہ معنی میں شامل نہیں ہوتا۔ خوب اسی طرح اب سماجی طور پر مختلف لوگ گروہ بنتے ہیں، سماجی بنیادوں پر گروہ بنتے ہیں۔ مثلا کبھی خاندان کی بنیاد پر ایک گروہ بن جاتا ہے، کبھی خاندان کے اندر کچھ لوگ کسی وجہ سے الگ گروہ بنا لیتے ہیں، اور کبھی معاشی مسائل میں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، الگ الگ منتشر لوگ ہیں، یہ کسی معیشتی ضرورت کے تحت مختلف جگہوں سے آ کے ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، یا کبھی دیگر سماجی ضرورتوں کے تحت۔ اگر اس کا صحیح لغوی معنی اگر ہم انسانوں کے اندر تعین کریں، تنظیمیں ہیں، انجمنیں اور تنظیمیں، کہ مختلف لوگ مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں
مختلف ذہنیت کے لوگ ہیں، مختلف مزاجوں کے لوگ ہیں، لیکن یہ سیاسی کسی مقصد کے لیے یا کسی سماجی مقصد کے لیے مل کے ایک گروہ بنا لیتے ہیں، اور گروہ بنا کے یا فلاحی کام کرتے ہیں، رفاہی کام کرتے ہیں۔ یہ شیعہ ہیں، یعنی یہ مجموعہ، یہ لوگوں کا اکٹھا ہونا، منتشر لوگوں کا، ایک دوسرے سے دور لوگوں کا اکٹھا ہو کر ایک کام کرنا، ایک دوسرے کی تقویت کرنا، یا ایک دوسرے سے مل کر اپنی مالی استعداد بڑھانا، اپنی توانائی بڑھا کر آگے چلنا کسی کام کے لیے، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ گروہ بنانا، منتشر لوگوں کو اکٹھا کرنا، یہ اصل میں تشیع ہے، یہ شیء ہے، شیعن اس کو کہتے ہیں۔ یا یہ لوگ جو اکٹھے ہوتے ہیں یہ شیعہ ہیں، یہ شیعہ لوگ ہیں جو اکٹھے ہو کے ایک ٹولہ یا ایک تنظیم بن جاتے ہیں۔ گروہ بنانا لازمہ ہے اس کا، اکٹھے ہونا یہ معنی نہیں ہے تشیع کا، یا معنی نہیں ہے تشیع کا۔ منتشر کو جمع کرنا، یہ تشیع کا اصل لغوی معنی یہ ہے، یا انسان ہو یا غیر انسان، کسی کا بھی انتشار کی حالت سے سمٹ کر چھوڑ کر اکٹھے ہو جانا کسی امر پر، یہ شیعہ کہلاتا ہے۔ یہ اور ظاہر ہے جب ایک اجتماع ہوتا ہے دوسرے اجتماع سے یہ مختلف ہو جاتا ہے، متفرق ہو جاتا ہے، اس اجتماع میں اور اس اجتماع میں فرق ہو جاتا ہے، لیکن اس کو نہیں کہتے شیعہ تفرقہ، یعنی الگ الگ گروہ بنانے کو تفرقہ نہیں کہتے، جو ابھی جس معنی میں یہ لفظ قرآن کی آیات میں مترجمین و مفسرین استعمال کرتے ہیں، تفرقہ نہیں ہے۔ شیعہ کا معنی جمع ہونا ہے، یعنی مختلف لوگوں کا جمع ہو کر ایک گروہ بنانا یا ایک اجتماع کر لینا، یہ شیعہ ہے۔ جیسے کہا کہ مختلف لوگ ہیں وہ کسی مقصد کے لیے جمع ہو کے تنظیم بنا لیتے ہیں، یہ شیعہ ہے۔ اصل لغوی معنی یہی ہے جو لغت کے عین مطابق ہے۔ یہ کبھی مذہب کی بنیاد پر ہوتا ہے، نظریے کی بنیاد پر ہوتا ہے، تعلقات کی وجہ سے ہوتا ہے، سماجی امور کی وجہ سے ہوتا ہے، معیشتی مقاصد کے لیے ہوتا ہے۔ مختلف چیزیں باعث بنتی ہیں اکٹھا ہونے کے لیے۔ یہ اکٹھا ہونا شیعہ ہے ان کا، نہ کہ اکٹھے ہو کے پھر تفرقہ کرنا، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، ایک دوسرے کی نفی کرنا، ایک دوسرے کو پچھاڑنا۔ یہ تشیع کے معنی میں نہیں ہے، تفرقہ نہیں ہے اس کا معنی۔ تفرقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اکٹھی چیز کو کھولنا، یہ تفرقہ ہوتا ہے۔ تفریق جمع کے مقابلے میں ہے۔ اگر ایک اجتماع بن گیا ہے، اس اجتماع کو توڑنا، اس کے افراد کو الگ الگ کرنا، یہ تفرقہ ہے، فرقہ فرقہ بنانا۔ شیعہ یہ نہیں ہے، اس کے الٹ ہے، الگ الگ لوگوں کو اکٹھا کرنا شیعہ ہے، نہ کہ اکٹھے لوگوں کو توڑ کے منتشر کرنا۔ ابھی جو غفلت معنی شیعہ میں کی جاتی ہے، مترجمین کرتے ہیں، دقت نہیں کرتے، تحقیق کے بغیر دیکھا دیکھی تقلیدی ترجمے کرتے ہیں، وہ سارے یہ تأثر دیتے ہیں اپنے ترجموں میں کہ شیعہ کا مطلب ایک امت کو توڑ کے الگ گروہ بنانا، یہ نہیں ہے۔ بکھرے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کرنا یہ شیعہ ہے۔ تفرقہ اجتماع کو پراکندہ کرنا ہے، شیعہ پراکندگی کو ملا کر اکٹھا کرنا ہے۔ بالکل الٹ معنی ہے، برعکس معنی ہے اس کا۔ لیکن چونکہ یہ جو اکٹھے ہوتے ہیں یہ الگ بنیادوں پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ جیسے مثلا ایک شخص ہے، اس نے تنکے جمع کیے اپنے گھر میں آگ جلانے کے لیے، تو یہ تنکوں کی گٹھڑی اس کے ہاں ہے۔ ایک دوسرے اس کے پڑوسی نے جمع کیے، ایک گٹھڑی اس کے ہاں ہے۔ ایک گٹھڑی تیسرے نے، ایک نے، چوتھے نے جمع کی۔ یا اسی طرح اونٹ ہیں یا بھیڑ بکریاں ہیں چراگاہ میں مختلف، ان کو اکٹھا کرنا، اس نے اپنی بکریاں الگ اکٹھی کر لیں، اس نے الگ اکٹھی کر لیں، تو ان سب نے در حقیقت یہ تشیع کی ہے، اکٹھا کیا ہے۔ یا ایک جنازہ ادھر ہے، ایک جنازہ ادھر ہے، تو یہ منتشر لوگ یہاں بھی اکٹھے ہیں، وہاں بھی اکٹھے ہیں۔ جنازے میں اکٹھے ہو کے منتشر ہونا، چونکہ جنازہ پڑھ کے پھر منتشر ہو جاتے ہیں، اس کو نہیں کہتے تشیع جنازہ۔
منتشر لوگوں کا اکٹھا ہونا جنازے کی خاطر، یہ تشیع ہے، یہ اس میں تفرقہ شامل نہیں ہے، یہ مسامحہ ہے اور غلطی ہے۔ پھر اس سے آگے جہاں جہاں استعمالات ہیں لفظ شیعہ کے یا اس مادہ کے، اس میں یہ غلطی آخر تک جاتی گئی ہے۔ دوسرا معنی اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی جو اس وقت رائج ہے کہ امامیہ مذہب، مسلک، فرقہ، اس کو شیعہ کہا جاتا ہے، ان کا عنوان شیعہ ہے۔ خب اس کے تسمیہ کی بھی وجہ یہی ہے، یعنی امامیہ شیعہ ہوں، البتہ فرقے کے طور پر، مسلک کے طور پر شیعہ مختص ہو گیا ہے کثرت استعمال کی وجہ سے امامیہ اعتقاد رکھنے والوں کے ساتھ، یعنی جو معتقد ہیں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کے اور آپ کی اولاد کے امامت کے معتقد ہیں، ان کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ یوں نہیں کہ جو 12 ائمہ کے اعتقاد رکھتے ہیں وہ شیعہ ہیں، نہ، جو امام علی کی امامت کا اعتقاد رکھتا ہے وہ شیعہ ہو جاتا ہے۔ بعد میں اب ائمہ کے بارے میں تفاصیل ہیں، کوئی امام علی کو شیعہ مانتا ہے، امام علی کے بعد امام حسن کو امام مانتا ہے، امام علی کا شیعہ ہے، امام حسن کا شیعہ ہے مانتا ہے، پھر امام حسین کا، پھر محمد ابن حنفیہ کا شیعہ بن جاتا ہے۔ خوب یہ شیعہ ہی کہلائیں گے، یوں نہیں کہ یہ 12 ائمہ کو مانے تو شیعہ کہلائیں گے، یہ اثنا عشری شیعہ کہلائیں گے جو 12 کو مانتے ہیں۔ لیکن جو امام علی کو شیعہ مانتے ہیں ان کو اصطلاح میں شیعہ کہا جاتا ہے۔ تاریخی طور پر جب یہ اصطلاح شیعہ علی کی رائج ہوئی تھی تو فریق مقابل کو بھی شیعہ ہی کہا جاتا تھا۔ مسلمانوں کے 2 گروہ تھے، دونوں شیعہ کہلاتے تھے، ایک شیعہ علی اور ایک شیعہ عثمان۔ یہ شیعہ عثمان وہ لوگ تھے جو بنو امیہ کے اس پراپوگنڈے کی زد میں آ کر امام علی کو نہیں مانتے تھے اور خلیفہ سوم کے بعد خلیفہ چہارم کو چھوڑ کر بنو امیہ کی طرف مائل ہو جاتے تھے۔ یہ بھی شیعہ ہی کہلاتے تھے، لیکن تدریجاً یہ استعمال ان کا رک گیا، ان کے لیے لفظ آگے مزید استعمال نہیں ہوا، لیکن تاریخوں میں لکھا ہوا ہے ابھی بھی کہ اس زمانے میں دونوں کو شیعہ ہی کہا جاتا تھا۔ شیعہ اور سنی نہیں تھے، کوئی سنی نہیں تھا، 2 شیعہ گروہ تھے، ایک شیعہ علی اور ایک شیعہ عثمان۔ لیکن شیعہ علی کی اصطلاح آگے منتقل ہو گئی، نسل اندر نسل استعمال ہوتی رہی، اور دوسری اصطلاح رک گئی اور انہوں نے اپنے لیے شیعہ عثمان کے بجائے سنی کا لفظ اختیار کر لیا اور ان کے لیے لفظ سنی استعمال ہوتا ہے۔ خلفاء کے زمانے میں نہیں تھی یہ اصطلاح، نہیں تھی، یہ بعد میں سنی کی اصطلاح رائج ہوئی ہے۔ یوں نہیں کہ اس وقت سب لوگ اپنے آپ کو سنی کہتے تھے، سنی نہیں تھے، مسلمان کہلاتے تھے، شیعہ سنی نہیں تھے، شیعہ سنی کی یہ اصطلاح یہاں سے ہوئی ہے۔ اب امامیہ کو کیوں شیعہ کہتے ہیں یا امامیہ اپنے آپ کو کیوں شیعہ کہتے ہیں، اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ لوگوں نے شیعہ کہنا شروع کر دیا کہ شیعہ علی یا شیعہ عثمان۔ اس کی وجہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں صحابہ کے سامنے کئی دفعہ امیر المومنین کے لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ انت و شیعتک، آپ اور آپ کے شیعہ۔ یہاں شیعہ سے مراد کیا ہے؟ یہاں بھی شیعہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو امامت علی پر اکٹھے ہو گئے ہیں، نہ کہ کسی کو چھوڑ کر، کسی کو نہ ماننے سے شیعہ نہیں بنتا، امامت علی پر اکٹھا ہونے سے انسان شیعہ بنتا ہے۔ شیعہ بے اصطلاح امامیہ جو کسی کی امامت پہ اکٹھا ہو جائے، یعنی الگ الگ لوگ تھے اور اب ایک فرد کی امامت پر، ایک شخصیت کی امامت پر اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ شیعہ کہلائیں گے۔ بس یہ بھی لغوی معنی کے مطابق ہے، عین مطابق ہے، اس میں لغوی معنی نظر انداز نہیں ہوا جو اصطلاح میں ہے، شیعہ علی جن کو کہا جاتا ہے یا شیعہ بمعنی مسلک امامیہ۔ خوب اب اس بات کی روشنی میں سورہ مبارکہ قصص کی آیت 4 میں فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنانے کے لیے جو 4 مرحلے طے کیے، ان میں سے پہلا مرحلہ
ان فرعون علا فی الارض، اس کو قرآن نے مزید وضاحت کی ہے علو فرعون کی، کہ اس نے کیسے برتری پیدا کی اور برتری میں کن کن چیزوں کا دعویٰ کیا اس نے۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اہل ارض کو اس نے شیعہ کیا۔ شیعہ کرنے سے مراد یعنی ترجمہ ہوتا ہے کہ گروہ بنائے، یعنی ایک گروہ تھا، ایک امت تھی، ایک قوم تھی، اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ اب یہ غلط معنی، یہ تو شیعہ کا معنی نہ لغوی ہے، نہ قرآنی ہے، نہ اصطلاحی معنی ہے۔ اجتماع کو توڑنا شیعہ کرنا نہیں ہے، بلکہ بکھرے ہوئے لوگوں کو جوڑنا شیعہ ہے۔ خوب اس نے منتشر لوگوں کو اکٹھا کیا، جوڑا، اس نے منتشر لوگوں کو جوڑا، اور یہ چونکہ صیغہ جمع کا ہے، یہاں سورہ قصص میں شیعہ یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی متعدد اس نے گروہ بنائے، یعنی مختلف لوگوں کو جمع کر کے مختلف گروہ بنائے۔ ایک گروہ نہیں بنایا، کئی منتشر لوگوں کو اکٹھا کر کے اس نے کئی گروہ بنائے اس نے، نہ کہ ایک بڑے گروہ کو توڑ کے اس نے فرقے بنائے، تفرقہ پیدا کیا۔ وہ لوگ جو کسی گروہ کا حصہ نہیں تھے انہیں جمع کیا۔ جیسے یہ ایک سیاسی کام ہے جو آج بھی ہوتا ہے، مثلا عنقریب پاکستان میں ہوا ہے، ماضی قریب میں انتخاب کے موقع پر، کہ اب انتخابات کے لیے پرانی جماعتیں ختم کر کے نئے جو گروہ بنائے گئے ہیں، مختلف سیاسی گروہوں کو آپس میں ملایا گیا، مختلف سپورٹرز کو آپس میں ملایا گیا، مختلف ووٹرز کو آپس میں ملایا گیا۔ یہ ہے شیعہ سازی، اس کو کہتے ہیں شیعہ، یعنی الگ الگ رجحان رکھنے والے لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ نے، حکومت نے، حکمرانوں نے اکٹھا کر کے مختلف جمعیتیں، مختلف پارٹیاں بنا دیں۔ مثلا ایک پارٹی ٹوٹنے کے بعد اسی سے کئی پارٹیاں بنا دیں، کئی گروہ اس نے بنا دیے۔ یہ جو ٹوٹ کے الگ الگ ہو گئے تھے، اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے تھے، ان کو واپس جمع کر کے گروہ بنانا، اس کو شیعہ سازی کہتے ہیں۔ یہ کام ہے، فرعون نے بھی یہ کام کیا۔ یہ مختلف طبقات تھے، مختلف ان لوگوں کی حیثیت تھی، اپنا کام کاج تھا، اپنا سروکار تھا۔ فرعون نے، فرعونی اسٹیبلشمنٹ نے یہی کام کیا، ان کو ملا کر ان کے گروہ بنائے، اکٹھے کیے، اور ایک گروہ نہیں بنایا، شیعہ کیا، یعنی بہت سارے گروہ بنائے، نہ ایک واحد گروہ بنایا، کئی گروہ بنا دیے اپنے اہل ارض کے، نہ فقط بنی اسرائیل کے، تمام اہل ارض۔ اہل ارض سے مراد یعنی جو فرعون کے تسلط میں جو ارض تھی، یعنی سرزمین مصر، سرزمین مصر کے باشندوں کو اس نے ان جماعتوں میں یا ان گروہوں میں منسلک کر دیا، منسلک کر کے یعنی کئی طبقات بنا دیے۔ جیسے اشرافی طبقہ بنایا، ان طبقات میں سے ایک گروہ جو اس نے بنایا ملا، یعنی وہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی، ایک گروہ یہ بنایا، اور ان کے بعد دوسرا گروہ وہ بنایا جو فرعونی نظام کے حامی ہیں، جو اس کے ساتھی ہیں، ایک وہ گروہ بنایا۔ دوسرا گروہ وہ بنایا جو الگ لوگوں کو یا لوگوں میں سے چن کے، جنہوں نے مثلا ملکی دفاع کرنا ہے یا جنہوں نے دیگر ماموریتیں انجام دینی ہیں، تو اس طرح اس نے مختلف گروہ بنائے اور ان گروہوں کو استعمال کرتا تھا۔ وہ سارے گروہ اس کے اپنے اختیار میں تھے، نہ کہ گروہ بنا کے کسی گروہ کو آزاد چھوڑ دیا، کسی گروہ کو اپنا کر لیا۔ سب گروہوں کو اپنے قابو میں رکھا، اہل ارض کو شیعہ بنایا، زمین پر علو و برتری حاصل کی، اہل زمین کو گروہ بنا دیے، منتشر لوگ اکٹھے کر کے الگ گروہوں میں ان کو جکڑ دیا، اجتماعیت ان میں پیدا کی، لیکن الگ الگ گروہ بنا کے۔ اور اس الگ گروہ میں پھر سب کو اپنے کنٹرول میں رکھا، نہ کہ کسی گروہ کو یہ حق دیا کہ آپ فرعونی نظام میں فرعون کے تابع نہیں ہو یا فرعون کے ماتحت نہیں ہو۔ یہ سارے گروہ اپنے کنٹرول میں کیے، اور پھر ان میں سے جو گروہ بنائے، ان میں سے ایک کو کمزور رکھا، اس نے کہا کہ یہ تقویت نہ ہونے پائیں، باقیوں کو تقویت کی، یعنی یہ ملانا خود ایک تقویت تھی۔ شیعہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ
منتشر چیزوں کو اکٹھا کر کے تقویت کریں ان کی. 2 آدمی ہیں ان کو ملا دیں، 4 آدمی ہیں ان کو ملا دیں، 10 آدمی ہیں ان کو ملا دیں. اور یہ کام ہوتا ہے، مختلف لوگ اپنے اغراض کی خاطر مختلف لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک طبقہ یا ایک گروہ بنا لیتے ہیں، اس طرح ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے. فرعون ان کی طاقت بڑھاتا تھا ان گروہوں کی، کس لیے؟ تاکہ یہ خود اس کے اپنے استعمال میں ہوں. یہ گروہ خود طاقت رکھتا تھا پوری زمین پر، اور ان گروہوں کی طاقت کو بھی اپنے استعمال میں رکھتا تھا. لیکن ایک گروہ کی طاقت اس نے کہا یہ نہ بڑھنے پائی. یستضعف طائفۃ، یہ قرینہ ہے کہ باقی گروہوں کو کیا کرتا تھا. ایک گروہ، ایک طائفہ، یہاں طائفہ اور شیعہ دونوں لفظ استعمال ہوئے اور دونوں ایک معنی میں نہیں ہیں. یہ اہل لغت جانتے ہیں کہ طائفہ ایک گروہ کو کہتے ہیں، شیعہ منتشر طاقت کے اکٹھا کرنے کو کہتے ہیں، منتشر لوگوں کو اکٹھا کر کے طاقت بنانے کو کہتے ہیں. اس نے منتشر لوگوں کو جمع کر کے مختلف گروہ بنائے، پھر ان میں سے ایک طائفہ انتخاب کیا کہ اس کو طاقتور نہیں ہونے دینا. اکٹھا کیا، لیکن اکٹھا کرنے سے ان کی تقویت نہ ہو، بلکہ اکٹھے ہو کر بھی کمزور ہوں، شیعہ ہو کر بھی کمزور ہوں. یہ ملیں، لیکن اب اقدام ایسا کرنا ہے، پالیسی ایسی اپنانی ہے کہ یہ بالکل طاقت حاصل نہ کر سکیں، آپس میں بھی رہیں ایک گروہ کے طور پر، ایک پہچان بنیں، لیکن طاقتور نہ ہوں، کمزور رہیں. اور وہ بنی اسرائیل تھے. باقی بعد میں انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن